نہیں گنجائش نہیں کرنا ہی پڑے گا. نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. نہیں کرے گا جلسہ کا خرچہ دے کے جاؤ. اچھا کرنا پڑے گا. شیخ حسین صاحب کو لایا جائے بھائی جلدی. شیخ حسین صاحب کو اسٹیج پہ لایا جائے. دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر میں آپ کے علاقے میں آنے کے بارے میں 1000 بار سوچوں. آپ عالم بلاتے ہیں, کسی کو غلام بنا کے نہیں بلاتے. آپ کے سامنے ساری مجبوری بیان کر دی. میں نے اپنے سمے سے زیادہ آپ کے سامنے تقریر کر دی, چندہ بھی کر دیا. اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ اتنا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو ہرجانہ دینا پڑے گا. میں کسی کا غلام نہیں ہوں بھائی, میں کسی کا غلام نہیں ہوں. اب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے جلسے میں تاریخ دی تو کسی کے ہاتھ کی نام کی میں نے غلامی نہیں لکھوائی. آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے کہ آپ غلام بن کے آئے. آپ علماء کی عزت نہیں کر سکتے, مت کیجئے جلسہ, بند کرا دیجئے جلسے اور مدرسے. عالم کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں آپ, اسٹیج پہ دھمکی دے رہے ہیں. میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ اس علاقے میں اب انشاءاللہ نہیں آؤں گا. بہت مجھے آج تکلیف ہوئی ہے, بہت درد ہوا ہے مجھے. جس طریقے کا لب و لہجہ, جس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے, آپ عالم کو بلا کر کے ڈرا رہے ہیں, اس کو جو ہے آتنکت کر رہے ہیں, اس کو دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں. ایک آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ سنبھل کے جائیے گا, آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. مطلب آپ اس لیے ایک مہمان کو بلاتے, عالم کو بلاتے. میں محبت سے, نرمی سے بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں, اور آپ اس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. میں کتنی بار بتاؤں کہ میری مجبوری ہے بھائی. مجھے شوق ہے کہ میں بائی روڈ 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاؤں. میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں مدرسے میں, وہاں صبح بائیو میٹرک لگے گی, انگوٹھا لگانا ہے مجھے. اتر پردیش مجھے جانا ہے, بنارس جانا ہے. میں مجبوری پتا, میں جمعہ میں بیان کر چکا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ سے میں ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں, جو آپ جس طریقہ سے اس دھرنا کی جلسہ میں پروگرام دیے ہیں اور درشک یا پبلک ہر جگہ آئے ہیں, آپ کے لیے آپ کا آواز سننے کے لیے بہت امید لے کے آئے ہیں. جس ٹائم آپ سے آواز سننے کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے, اس ٹائم میں آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. اس کے لیے پبلک جو ہے پریشان ہے. دوسری بات ہے, ہماری مدرسہ کا جو ہے سال کا ایک بار جلسہ ہوتے ہیں. بہت لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ہم لوگ ایک پروگرام بنا رہے ہیں. مولوی صاحب آپ کے اسٹیج سے چلا جا رہے ہیں تو ہماری بہت جلد مدرسے کا بہت. ٹھیک ہے بھائی, میں اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہوں. میں نہیں جاتا ہوں, میں کل کی چھٹی کسی طریقے سے لے لوں گا, میں وہاں تنخواہ کٹوا لوں گا, نوکری کو خطرے میں, مگر تقریر نہیں کر سکتا. جب آپ کی عزت کی بات ہے تو میری بھی عزت کی بات ہے. اگر آپ کو جلسہ اپنا لگ رہا ہے کہ برباد ہو جائے گا, میں تو جان کا خطرہ مول لے کر کے جا رہا تھا نا, میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں اسٹیج پر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے میرے اسٹیج پر بیٹھے رہنے سے آپ کا جلسہ برباد نہیں ہوگا تو بچا لیجیے جلسے کو. میں جلسے کو برباد نہیں کرنا چاہتا. مہمان کی عزت کا خیال رکھیے. مجھے آپ کا پروگرام برباد نہیں کرنا ہے, میری مجبوری ہے. صبح مجھے بنارس کلاس جوائن کرنا ہے. میں جان پر رسک لے کر کے یہاں سے پٹنہ جا رہا ہوں, 400 کلومیٹر کا سفر ہے. آپ نے مجھے 10:30 بجے ٹائم دیا, 12 بجے اسٹیج چھوڑنے کو بولا. 12 بجے میں یہاں سے نکلوں گا. میں کبھی پٹنہ ٹرین نہیں پکڑ سکتا, صبح کلاس نہیں مل سکتی. یہ میری مجبوری تھی. اور میں لاسٹ میں 10 منٹ انشاءاللہ چندہ بھی کروں گا, اور ہمارے جو بھائی اس مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا. مسافر آدمی ہوں, لمبا سفر کر کے آیا ہوں, انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کروں گا. آپ یہاں آ کے دان دیجئے گا, چندہ دیجئے گا. میرے ہاتھ پر جو بھی آپ 1000, 2000, 5000 چندہ ہو سکے گا. آپ کے مدرسے سے مجھے بھی محبت ہے. میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کے مدرسے کا یہ چندہ برباد ہو یا مدرسے کا جلسہ برباد ہو. اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے. میری مجبوری نہ ہوتی میں اسٹیج پر نہ آتا. میرے بھائیوں, ہم اور آپ
तो 2 बजे तक जलसा करना है, 2 बजे तक। शाम के सीखे 2 बजे तक जलसा करवाए। पानी ले जाओ, तो पानी ले जाओ, पानी ले जाओ, पानी ले जाओ, पानी ले जाओ। आप जारी रखिए, आप जारी रखिए, बैठ गए हैं आप, पानी ले जाओ, तो पानी ले जाओ। सूरह निसा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोगों का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोई हमारा बाप है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चचा है, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा रिश्तेदार है। तो कुरान करीम की जो ये आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 36, सूरह निसा की आयत नंबर 36, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। और आज की हमारी तकरीर का जो वक्तव्य का जो विषय है, तकरीर का जो उन्वान है, वो कुरान की इसी आयत के अंदर जो 10 बातें बयान की गई है, वही 10 बातें बयान करूंगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके इदारे के लिए चंदा, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक न करो। ये पहला हक अल्लाह ने बयान किया। इस धरती पर हम आए हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, उस पालनहार की, उस पैदा करने वाले की, उस सृष्टि करने वाले की हमें और आपको इबादत करना है। उसी के आगे सर झुकाना है, उसी से लौ लगाना है, उसी से मांगना है, उसी से डरना है, उसी से मोहब्बत करना है। अल्लाह की इबादत में हमें और आपको किसी को शरीक नहीं करना है मेरे प्यारे साथ। उसी एक अल्लाह की इबादत का इकरार 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम और आप करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू है, हमारा मुश्किल कुशा भी तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, बे औलाद को औलाद देने वाला भी तू है, निर्धन को धनवान बनाने वाला भी तू है, निर्बल को बलवान बनाने वाला भी तू है, कमजोर को ताकतवर बनाने वाला भी तू है, गरीब को अमीर बनाने वाला भी तू है, जलील को इज्जत देने वाला भी तू है और इज्जत वाले को जलील करने वाला भी तू है। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा, आय अल्लाह तू जिसको इज्जत दे दे उसको कोई जिल्लत देने वाला नहीं है, और तू जिसको जिल्लत दे दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। ये है तौहीद, इसी का नाम है तौहीद, और इसी का अपोजिट है शिर्क। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। अगर आप बहुत बड़े नमाजी हैं, अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रमजान का पूरा रोजा रखते हैं, हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, मस्जिद में मदरसा में खूब दान देते हैं, लेकिन अगर आपकी तौहीद गड़बड़ है, अगर आपने एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर अपना विश्वास रखा है, अकीदा रखा है, आपने किसी कब्र पे जाकर के कब्र वाले से मांगा है, किसी पत्थर की मूर्त के आगे जाकर के हाथ जोड़ा है, किसी पेड़ किसी नदी की इबादत अगर इंसान ने की है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अगर तौहीद नहीं है, सारी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद हो जाएगी। हज बर्बाद, उम्रा बर्बाद, नमाजें बर्बाद, दान खैरात बर्बाद, ज़कात बर्बाद, कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई एतबार नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं
لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت، خبردار اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، جلا دیا جائے، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا پڑ جائے، زندگی کو سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اپنے آپ کو قتل کروانا پڑ جائے، ایسے حالات آ جائیں، ایسی پرستھتیاں آ جائیں، تب بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرنا، اپنی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ تو یہ 10 باتوں میں پہلی بات۔ اور آگے بڑھی، اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنی جان پر کھیل کر کے تجھ کو جنم دیا اور 2 سال تک تجھ کو اپنا دودھ پلایا۔ اس باپ نے انگلی پکڑ کر کے تجھ کو چلنا سکھایا، تیرے آرام کے لیے گرمی، جاڑا اور برسات کے ہر موسم میں اپنے آپ کو کھٹاتا رہا، تپاتا رہا، تیرے سر پہ چھت بنی رہے، تو ترقی کرے، تجھے عزت ملے، تجھے نام ملے۔ تیرے باپ نے کیا کیا تکلیفیں سہی تو نہیں جانتا۔ اپنے ماتا پتا کا سمان کرو، آدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہارے پاس جوانی ہے اور تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں ملے ہیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ আচ্ছা, আপনারা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? লোকজনকে কষ্ট দিয়ে আপনারা ভোট নেই জমাতে এসছেন নাকি? এদিকে যতটা লোক আছে, লোকেরা যদি না বসে তো ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি তোমরা এটাকে টেনে ফেলে দাও, বাইর করা রেখে এখান থেকে। আর তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছো, দাঁড়িয়ে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হয়। এত ভরে ভরে জালসা শুনছো আর আমার কিছুই নাই তোমাকে। এই সামনে কেন তোমার দাঁড়িয়ে আছো? বসো। একবারে হায়া সব একবারে বিক্রি করে ফেলেছে, বুঝে যাও। এই সামনে এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। فرمایا تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور تم زندہ ہو، تم باقی ہو، تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے، ان سے بدتمیزی کے ساتھ کبھی بات مت کرنا۔ سارے زمانے کے لیے اچھے ہو تو کیا ہوا، اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہو، ماں باپ سے ادب سے بات نہیں کرتے، تمیز سے بات نہیں کرتے، تو تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہو، ایک اچھے مسلمان نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو، نمرتا کے ساتھ بات کرو، آدر کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، کومل سوبھاؤ کے ساتھ بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے نرمی کے بازو کو بچھا دو، ان کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لو، کبھی ماں باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھا دی، ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو اپنے ماتا پتا کے لیے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار، اے اللہ، اے ہمارے پالنہار، ہمارے ماں باپ نے بہت کشٹ سہ کر کے ہم کو پالا ہے، بہت تکلیف سہ کر کے ہم کو پالا ہے، اے اللہ تو ہمارے ماتا پتا پر دیا فرما، کرپا فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ ماں باپ میرے بھائیوں ہمارے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ بھائی، کاہے بول رہے بات ہے، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو۔ بات کرنا ہے تھوڑا دور جا کے بات کرو، اسٹیج کے پاس بات کرو۔ پھر تم ایسے کر کے ہمارے ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی
من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میں سب سے اچھا ویوہار کس کے ساتھ کروں، سب سے اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے، مجھے دنیا میں سب سے اچھے طریقے سے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں زیادہ کشٹ سہتی ہے، ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ ماں کا نام اللہ کے نبی نے 3 بار دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر لیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اس آدمی نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آج میں نے اپنی ماں کو طواف کرا دیا، آج میں نے عمرہ کرا دیا، آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ولا ظفرتن، اے میرے بھائی، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کو جو پیڑا ہوئی تھی، جو درد ہوا تھا، تیری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کرو کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، ایک عمر آتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچوں کی طرح بچپنا آ جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دو کبھی ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی ضد کرتے تھے، ہم بھی بہت ساری باتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، ہمارے ماں باپ بہت سہتے تھے، آج ہمارا نمبر ہے، آج ہماری باری ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی سسر ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں تمہارے، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، ان کی خوشی میں شامل ہوا کرو، ان کے غم میں شامل ہوا کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم میٹھے الفاظ بول دیا کرو تاکہ ان کے دل کو خوشی مل جائے، ان کے دل کو تسلی مل جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بیان کر رہے ہو، جیسا تم بتا رہے ہو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو۔ یعنی تم تو اچھا کام کر رہے ہو لیکن وہ بدتمیزی کر کے، وہ غلط کام کر کے، وہ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، تم جب تک اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے رہو گے، اس کا سپورٹ کرتے رہو گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، اللہ کا ایک فرشتہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب آپ دان دینے کے لیے نکلیں، جب آپ زکوٰۃ بانٹنے کے لیے نکلیں، جب آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نکلیں، تو پہلے نظر دوڑاؤ کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے خاندان میں، میرے قریب کے لوگوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے، کوئی صدقہ خیرات کا حقدار ہے، کوئی مدد کا حقدار ہے، کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کی سہایتا کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ کرنے سے، رشتہ دار کو دان دینے سے ڈبل ثواب ملے گا۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا ثواب بھی ملے گا، دان دینے کا ثواب بھی ملے گا، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ لوگ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں تو ابھی بھی بہت اچھے حالات ہیں، شہر کے حالات بہت برے ہیں۔
मुंबई में मैं गया, एक आदमी फ्लैट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर से 8-9 फ्लोर के ऊपर उसका रूम है, कमरा है। 20 साल से वो रहता है। उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोसी का नाम क्या है, 20 साल में उसको ये जानने की भी कभी तौफीक नहीं। ये बड़े बड़े शहरों का ये हाल है मेरे भाई। कौन जीता है, कौन मरता है। जैसे हम कार से जाते हैं, कोई कुत्ता मरा है, कोई बिल्ली मरी है, हम उसको देखते भी नहीं है। वो हालत आज ही इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका है, इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि आज कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, इंसान को इसकी टेंशन नहीं, इसकी चिंता नहीं। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों इतना खुदगर्ज बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है तुम दुनिया में अकेले तो नहीं आए हो, एक परिवार के सदस्य बन करके आए हो, एक फैमिली के मेंबर बन करके आए हो। जब दुनिया में आंखें खोलते हो, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई माँ है, कोई बाप है। इन रिश्तों के बीच में तुम आए हो, इन रिश्तों की कदर किया करो, इन रिश्तेदारों के साथ हमेशा रिश्ता जोड़ा करो। और एक तरीका आपको बताऊं माल में बरकत हासिल करने का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल में बरकत पैदा हो, आपके पैसे में बरकत आ जाए, आपके घर में ढेर सारा पैसा आ जाए, आइए आपको एक तरीका बताता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी, और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या की, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की। दौलत का सही इस्तेमाल तो ये है अपने बाल बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के बाद, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ इतना अच्छा सुलूक। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि ihsanan व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए। आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फ़ोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आपके बच्चों को टॉफ़ी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है शादी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के ज़रिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफ़ीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर। ये दिल का जो दिल की कठोरता है,
دل کی نرمی، دل کی سختی کو اگر نرمی میں چینج کرنا ہے تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی مجھے اپنا دل بہت کٹھور محسوس ہوتا ہے، دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ امسا براسل یتیم، کسی اناتھ کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی یتیم کے کھانے کا انتظام کر دو، تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی۔ آج مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ جنت کی طلب ہے، نہ جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے میرے بھائی۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہمارے نبی تو یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی 6 سال کی عمر میں ڈبل یتیم ہو گئے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کی پیڑا کو کون سمجھے گا، یتیم کے درد کو کون سمجھے گا؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کا بھرن پوشن کرنے والا۔ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اس لیے یتیم، اگر آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ یتیم ہے، ہو سکے تو اس یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو، نہیں لے سکتے اس کے مدرسے کا خرچہ اپنے ذمے لے لو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھو کہ اس کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے، اس کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربا، اور اگر تمہارا کوئی ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چاچا بھی ہے، پڑوسی بھی اور تایا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چچیرا بھائی بھی ہے، اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ والجار ذی القربا کا مطلب پڑوسی ہو اور مسلمان ہو۔ اسلام تو وہ دھرم ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے، اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا پڑوسی کسی بھی سمپردائے سے، کسی بھی ورگ سے، کسی بھی جاتی سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی۔ آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، آپ کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں دال بن رہی ہے، آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم جھول بناؤ، جب تم سالن بناؤ، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا بیشی کر دو، پانی تھوڑا سا بڑھا دو، تاکہ تمہارے پڑوسی کے بھوکے بچے بھی اس میں سے کھا لیں۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ میرے پیارے ساتھیوں سمے بہت کم ہے، آپ آئیے، آتے رہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کراتے ہیں اور یو پی سے آپ مجھے بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور اللہ نے جتنا نوازا ہے دل کھول کر کے آئیے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس مدرسے میں اور قرآن پڑھنے والے ان بچوں کو آپ جو دان دے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ آتے رہیے اور مسافہ کرتے ہوئے یہاں مدرسے کو دان دیتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور
یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد کہا والجار ذی القربا، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے. اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تو ہے مگر اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا ریلیٹیو نہیں ہے، تمہارا سمبندی نہیں ہے. اگر پڑوسی ہے کسی دوسرے مذہب کا ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب، اور اپنی یاترا میں، اپنے سفر میں، تم بس میں جا رہے ہو، تم ٹرین میں جا رہے ہو، تم کار میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سہ یاتری ہے، جو تمہارے ساتھ کو پیسنجر ہے، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں ٹرین پر ہم دیکھتے ہیں صاحب، ٹرین کے ڈبے کے بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے. غلط ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے. کسی دوسرے کا آپ آنا جانا بند کر کے، اس کا راستہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں. کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا تو ایک دو جگہ کیس بھی ہو گیا. وہ کیس نہ بھی ہو تب بھی اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے میرے بھائی. آپ ٹرین میں ہیں، اگر آپ ریزرویشن کرا کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. علماء کا فتویٰ موجود ہے. ٹرین کی سواری ہمارے اپنے کنٹرول کی سواری نہیں ہے. کار سے جا رہے ہیں، کار کو روک سکتے ہیں. گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو روک سکتے ہیں. اونٹ کو روک سکتے ہیں. ٹرین تو ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی. تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجیے. اب کوئی پوچھے مولوی صاحب ٹرین تو ہماری پورب کی اور جا رہی ہے اور ہمیں نماز تو پچھم کی اور پڑھنا ہے، تب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پاسبل ہے، اگر ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کر کے پڑھ لیجئے. اور اگر پاسبل نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹرین میں مجبوری کی حالت ہے، آپ کو جدھر سہولت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے. اور اگر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے اور راستے میں کوئی اسٹیشن آتا ہے جہاں 15 منٹ 20 منٹ گاڑی رکتی ہے اور اسٹیشن پر کسی کونے میں آپ کو جگہ ملتی ہے، وہاں پڑھ لیجئے. اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جرنی کو ختم کرنے کے بعد، اپنی یاترا کو ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا لاسٹ اسٹاپیج آئے، جب آپ اپنی منزل پر پہنچے تو ٹرین میں جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لیں. حالات آپ دیش کے دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. فرمایا والصاحب بالجنب، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اپنے گھر میں وہ بہت پیسے والا ہے لیکن آپ کے یہاں وہ سفر میں آیا تھا، اس کا کسی نے پاکٹ مار دیا، اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، یا کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے. فرمایا وابن السبیل، اپنے مہمان کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان کو اچھا کھلانا ہے، مہمان کو اچھی عزت دینا ہے. اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے. کون آئے؟ فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور بچڑے کا گوشت بنا کر کے لائے، بچڑے کو بھون کر کے لائے اور ان کے سامنے پیش کیا. اس کا مطلب یہ ہوا مہمان آئے تو اس کی پسند کا کھانا اس کو کھلانا چاہیے. مہمان کو سمان دینا، مہمان کی عزت کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے. فرمایا وابن السبیل، اپنے مسافر کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو لوگ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے کرمچاری ہیں، تم کسی کمپنی کے مالک ہو، باس ہو، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا تم کوئی کارخانہ چلا رہے ہو، تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرتے رہنا. یہ 9 چیزیں ہو گئی میرے بھائی. اس کے بعد 10ویں چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈی ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر اہنکار ہے، جن کے اندر غرور ہے. اللہ غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں.
نہ دولت کا غرور چلے گا، نہ کرسی کا غرور چلے گا، نہ خوبصورتی کا غرور چلے گا۔ بہت بڑی دولت والا تھا قارون، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دسا دیا گیا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اس کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا ڈبا کر کے مار دیا۔ بڑی طاقت والی قوم تھی قوم عاد، بڑی طاقت والی تھی قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طرح اڑا دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ اہنکاری لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اگر سماج میں آپ کو عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، قدر کرو اس کی، عزت کرو اس کی کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں میں ایک ورچسو دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، ایک سمان دیا ہے، اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، جو اپنے آپ کو حقیر بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو اور بلندی دے گا، اور سمان دے گا، اور اونچا مقام دے گا۔ تو یہ 10 باتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب آپ رات بھر جلسہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا کہ ان 10 باتوں میں سے کتنی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کبھی غور کر لینا گھر میں جا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے تعویذ پہن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہیں، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ اگر ہو رہا ہے تو جا کے بند کرا دو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے اور اپنی توحید کو برباد مت کرو۔ دوسری چیز، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ تکلیف میں ہیں، آپ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ جائیے ماں سے معافی مانگیے، باپ سے معافی مانگیے، اور یقین رکھیے جب تک ماں زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو، باپ زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو۔ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے اچھا سلوک کیا ہوتا۔ آج انسان 4 پیسے کماتا ہے، ماں کی دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، باپ کے علاج کے پیسے اس کے پاس ہیں۔ ارے ایسی دولت اکٹھا کر کے کیا کرے گا کہ تیری ماں علاج کے ابھاؤ سے مر جائے، تیرا باپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج بن جائے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دور کے پڑوسی ہے یا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، نان مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ سفر کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسافر ہے، مہمان ہے، اس کا بھی آپ کو سمان کرنا ہے۔ اور آپ کا نوکر، چاکر، غلام، لونڈی، اس زمانے میں غلام لونڈی ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے، اپنے آپ کو اہنکار اور غرور سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ آئیے، میں چندے کا کام شروع کر رہا ہوں، آپ آتے جائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، میں جانتا ہوں آپ جلسے میں آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور دان دینے کے لیے آتے ہیں، میرے ہاتھ پہ آپ مصافحہ کرتے ہوئے، جو بھی آپ اس ادارے کے لیے، یہ بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں یہاں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حفظ قرآن کا مدرسہ ہے، اور آپ، میں نے دیکھا کئی لوگوں نے قرآن بھی یہاں پہ مدرسے کے بچوں کے لیے دیا ہے، آپ قرآن بھی دے سکتے ہیں، آپ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ ان بچوں کے سال بھر کے تعلیم پر اور ان کے کھان پان پر جو خرچ آئے گا اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے اور اس مدرسے کا تعاون میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیے۔ میں دونوں طرف سے، میں میرے بھائیوں مجبوری سمجھ رہا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، جلسے والوں کی بھی مجبوری ہے۔ ہم جانتے ہیں جلسہ چندے کے لیے ہوتا ہے، ادارے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی جلسے والا یہ نہیں چاہے گا اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا پنڈال لگانے کے بعد جو اس کا ایک ٹارگٹ ہے جلسے کا، اور مدرسے کو جو ایک رقم چاہیے، اگر وہ رقم نہ ہو تو یہ مقصد فیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے 500 روپیہ دیا ہے۔ آئیے، آگے بڑھیے، مت بیٹھے رہیے، اٹھ کر کے آئیے، میرے ہاتھ پہ جو بھی آپ 1000 2000 دے سکتے ہیں دے کر کے آئیے۔ ہمارے بعد مولانا حسین احمد سلفی صاحب ارریہ کے، بہت بہترین مشٹی زبان ان کی ہے، مشٹی بھاشا ہے، منگلا زبان کے اچھے مقرر ہیں، یہ ہمارے کسی بھائی نے 100 روپیہ دیا ہے۔ میرے بھائی، مسافر کی دعا ہے، اور ایک
عالم کی دعا، خطیب کی دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چندے کو قبول کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دان کے بدلے اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ آگے بڑھیے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ کمیٹی کے لوگ گمچھا لے کے بھی گھوم رہے ہیں، ان کو آپ یہاں تک آ نہیں سکتے، اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں دیکھیے جو بھی 100 200 1000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں چندہ دیجئے، یہ مدرسہ کے چندے ہی کا جلسہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، انشاءاللہ یہ چندہ یہ دان آپ کے کام آئے گا۔ آئیے میرے بھائیو آگے بڑھیے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر بھی بہت جذبہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی بہت جذبہ دیتا ہے، اپنے سونے کے زیورات اتاریے اور بھیجیے یہاں پہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، اس کے حق میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی دے رہے ہیں یہ چندہ اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 5-10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس اور ہے، آپ آئیے آگے بڑھیے اور ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ 500 روپیہ ایک اور بھائی نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت میں اور آپ کے ادارے کی محبت میں یہ چندہ کر رہا ہوں۔ آپ آگے بڑھیے اور میرے ہاتھ میں آپ جو بھی دے سکتے ہیں دے کر کے جائیے، تاکہ جلسے کی جو اصل مقصد اور ادیش ہے وہ پورا ہو جائے، مدرسے کی انتی، مدرسے کی ترقی، اس کے لیے ادھر راستہ چھوڑ دو بھائی، ادھر راستہ چھوڑ دو، جو آنا چاہے ان کو آنے دو۔ آئیے آئیے، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ آئیے آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ آسن 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 دان دن آئیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کر دیجیے۔ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو ان کا بہترین وارث بنائے ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں رقم گن بھی نہیں رہا، جو آ رہا ہے میں قبول کر رہا ہوں۔ آپ آئیے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ یہاں چندہ دیجئے، اللہ آپ کے